السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم سورۃ طٰہٰ سے آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے دینے کی حد تک ہے۔ اب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے پیچھے خود کو ہلکان نہ کریں۔ یہی مضمون پیچھے سورۃ کہف میں آیا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائیں اس قرآن پر۔ سورۃ شعراء میں بھی فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید کہ آپ ہلاک کر ڈالیں اپنے آپ کو اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گویا بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قرآن قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے، لہٰذا آپ کے اس مشن میں ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عنقریب کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے گی۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے یہ جو ڈرتا ہے، یعنی جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جن کے دلوں میں خوف خدا ہے، یہ قرآن صرف ان کے لیے نصیحت بنتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کی تنزیل اس ہستی کی طرف سے ہے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو، یعنی رحمان جو عرش پر متمکن ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے سب سے نچلے طبقے میں ہے۔ اور اگر تم بلند آواز سے کوئی بات کرو، یعنی اللہ کو پکارتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کرو یا آہستہ رکھو، اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، وہ تو یقیناً جانتا ہے چھپی بات کو بھی اور نہایت مخفی بات کو بھی، یعنی جو تمہارے دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں جو تم زبان پر بھی نہیں لاتے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے ہیں تمام اچھے نام۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ اذ رأى نارا، جب اس نے ایک آگ دیکھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے۔ رات کا وقت ہو گیا، سردی کا موسم تھا، صحرا تھا اور راستے کے بارے میں کوئی یقینی معلومات بھی نہیں تھیں۔ تو اس صورتحال میں موسیٰ علیہ السلام کو دور آگ نظر آئی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ ذرا یہاں ٹھہریے، مجھے آگ نظر آئی ہے تاکہ میں لے آؤں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگارہ، یا میں پاؤں اس آگ کی جگہ سے کوئی رہنمائی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے وہاں سے کوئی انگارہ مل جائے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر آگ جلا کے اس کو تاپ سکیں اور سردی سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے مجھے کوئی راستے کے بارے میں رہنمائی مل جائے، کیونکہ جہاں آگ ہے وہیں یقیناً آبادی بھی ہوگی، تو یہ نہ ہو کہ ہم رات کے اندھیرے میں کسی غلط راستے پر چل پڑیں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، پھر جب وہ آیا اس آگ کے پاس تو ندا دی گئی اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا ربک، یہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو یہاں تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے۔ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ، چنانچہ اپنی جوتیاں اتار دے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کیونکہ اس وقت تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تم کو چن لیا ہے،
یہ اللہ کی محبت دیکھیں کہ میں نے آپ کو اپنے رسول کے طور پر پسند کر لیا ہے، ایک بڑے مشن کے لیے آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ فاستمع لما یوحیٰ، اب ذرا توجہ سے سنو جو وہی تم پر کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور معبود نہیں میرے سوا۔ فاعبدنی، پس تم میری ہی بندگی کرو۔ واقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ بے شک قیامت آ کر رہے گی، میں اسے مخفی ہی رکھوں گا تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کوشش کی ہو۔ تو دیکھنا کہیں تمہیں اس سے روگردان نہ کر دے کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اگر ایسا ہوا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ بظاہر عصا کے بارے میں سوال کا یہ اتنا ہی جواب کافی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سلسلے میں زیادہ تفصیل بیان کی، اور زیادہ تر مفسرین کے نزدیک یہ وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے شوق میں اپنی بات کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اسے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی کام ہوتے ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ اس کو ذرا پھینکو تو صحیح۔ فالقاها فاذا هي حبۃ تسعى، تو اس نے اسے پھینک دیا تو وہ دفتن ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ قال خذها ولا تخف، فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ابھی ہم اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت پر، اور ذرا اپنا ہاتھ ملاؤ اپنی بغل کے ساتھ، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ یہ دو معجزات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دو معجزات عطا کیے تھے، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اذهب إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى، اب تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور ساتھ ہی حکم دے دیا گیا کہ فرعون کی سرکشی اب حد سے تجاوز کر رہی ہے، آپ وہاں جائیں، اسے بھلائی کی دین حق کی دعوت دیں، اور اسے یہ بھی کہیں کہ وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلائیں اور واپس اپنے وطن فلسطین جانے کے لیے ان کو تیار کریں۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے لیے میرے سینے کو کھول دے اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میری بات کو وہ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، بڑی اہم دعا ہے، ہر اس شخص کو یاد ہونی چاہیے جو دین کی دعوت کا مشن لے کر نکلا ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو جو عظیم الشان مشن میرے حوالے کر رہا ہے، اس کے لیے اپنی خصوصی مدد میرے ساتھ شامل کر دے اور اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دے، اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی زبان میں لکنت تھی، اور لکنت والے شخص کی گفتگو کو سمجھنے میں لوگ تھوڑی سی دقت محسوس کرتے ہیں، اس لیے فرمایا واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کھول دے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دے میرے خاندان میں سے، یعنی گھر والوں کو بھی میرا مددگار بنا دے۔ اور وزیر کا مادہ وزر سے ہے، بوجھ اٹھانے والا، یعنی ذمہ داریوں میں مدد کرنے والا، سہارا بننے والا۔ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وزارت کے لیے اپنے بھائی کا نام بھی خود ہی تجویز کیا۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اسے میرے اس کام میں شریک بنا دے تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ اور تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ، تمہیں عطا کر دیا گیا جو تم نے طلب کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی درخواست اللہ تعالیٰ نے من وعین قبول کر لی۔
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم تو تم پر احسان کر چکے ایک مرتبہ پہلے بھی، جب ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی اور اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے۔ یعنی اب ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ آپ کی والدہ کو ہم نے اس وقت کیا وحی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے میں فرعون کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں اگر کسی کے بیٹا پیدا ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا اور صرف بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے نومولود بچے کے بارے میں ہدایت کی۔ کیا ہدایت کی؟ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر دو، پھر اسے دریا میں ڈال دو، چنانچہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، وہاں سے اس کو اٹھا لے جائے گا وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کی جانے والی وحی کے بارے میں یہاں مزید ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست خطاب شروع ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے کہ کچھ چیزیں پڑھنے اور سننے والے پر چھوڑ دی جاتی ہیں کہ وہ سیاق و سباق کے مطابق خود سمجھ جائے۔ بہرحال ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، اور آپ کی بڑی بہن اپنی والدہ کی ہدایت کے مطابق صندوق کے ساتھ ساتھ ساحل پر چلتی رہی۔ صندوق کے شاہی محل میں پہنچنے کی خبر بھی بچی کے ذریعے والدہ کو مل گئی۔ ادھر فرعون بچے کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا، ادھر اس کی بیوی حضرت آسیہ سلام علیہا جو تھیں وہ بنی اسرائیل میں سے تھیں اور بہت نیک خاتون تھیں۔ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، چنانچہ آپ اسے قتل نہ کریں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا۔ لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم کو پالا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ لِتُصْنَعَ کہ لغوی معنی ہے تم کو بنایا جائے، یعنی اور اسی مادہ سے لفظ مصنع نکلا ہے جس کے معنی کارخانہ کے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا کارخانہ فرعون کا محل قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی محبت کا پرتو ڈال کر آپ کی شکل میں ایسی کشش پیدا کر دی کہ دشمن بھی دیکھتے تو گرویدہ ہو جاتے تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے انتظامات خصوصی طور پر شاہی محل میں کیے جانے والے منظور تھے۔ اس تمشی اختکا، جب تمہاری بہن چلتی جا رہی تھی، اب ان کی بہن بھی چلتے چلتے فرعون کے محل تک پہنچ گئی۔ وہاں پر اب جب بچے کو انہوں نے پالنے کا ارادہ کر لیا تو فوری طور پر دودھ پلانے کے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے منع کر دیا تھا۔ جب بہت سی عورتیں بلائی گئیں وہ سب کی سب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے میں ناکام رہیں، تو آپ کی بہن جو سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ کہنے لگی فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، تو اس نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں اس خاندان کے بارے میں جو اس کی کفالت کرے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنی ہی والدہ کے بارے میں ان لوگوں کو مشورہ دیا۔ چنانچہ جب آپ کی والدہ کو بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پی لیا۔ تو یوں ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری والدہ کی طرف تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے۔ مامتا کی تسلی اور تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچے کو واپس والدہ کی گود میں پہنچا دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کے جذبات اور احساسات کا لحاظ رکھتا ہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، پھر تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، آپ جوان ہوئے، مصر میں آپ کے ہاتھوں ایک قتل خطا ہو گیا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، تو ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دلائی، پھر ہم نے تمہیں مزید بہت سی آزمائشوں سے گزارا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم کئی سال اہل مدین میں رہے۔ یہ پوری ڈیٹیل آگے ہم سورۃ قصص میں پڑھیں گے، یہاں پر صرف تھوڑا سی بات بتائی گئی ہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، پھر تم یہاں آ گئے ایک طے شدہ فیصلے کے مطابق اے موسیٰ، یعنی اس وقت آپ کا یہاں پہنچنا حسن اتفاق نہیں ہے، ایک طے شدہ پروگرام کا حصہ ہے۔ میں نے آپ کے سب معاملات کے متعلق باقاعدہ منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے جو کچھ کیا، جہاں جہاں رہے، یہ سب میری مشیت تھی، میری منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ اب اسی منصوبہ بندی اور طے شدہ فیصلے کے مطابق
آپ اس جگہ پہنچ گئے ہو، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تم کو بنا لیا خاص اپنے لیے۔ شاہی محل کے اندر مخصوص ماحول میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی گئی اور کچھ خصوصی صلاحیتیں آپ کی شخصیت میں پیدا کی گئیں، اس لیے کہ مجھے آپ سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے۔ جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری ان نشانیوں کے ساتھ اور میرے ذکر سے سستی نہ کرنا۔ کون سی نشانیاں؟ جو 2 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، ید بیضا کا اور عصا کا۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، تو دیکھو اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنا، شاید کہ اس طرح وہ سوچے یا ڈرے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اچانک ہمارے اوپر بھڑک اٹھے گا یا زیادتی کرے گا۔ فرمایا، تم ڈرو نہیں، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں ہر بات سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ بس تم دونوں جاؤ اس فرعون کے پاس اور اس سے کہو، بلا شبہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب میں مبتلا مت رکھ۔ یقیناً ہم آئے ہیں ایک نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہے ان پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اللہ کا پیغام پوری تفصیل کے ساتھ اس کو پہنچا دیا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ ہم تو کسی رب سے واقف ہی نہیں ہیں جس کے بارے میں تم دونوں بات کر رہے ہو، تعارف تو کراؤ، تمہارا رب ہے کون؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی پھر ہدایت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خاص شکل اور حیت کے مطابق تخلیق کیا ہے، پھر ہر مخلوق کی خلقت کے عین مطابق اسے جبلی ہدایت بھی دی ہے۔ مثلاً اس نے بکری کو جبلی ہدایت دی ہے کہ اس کی غذا گوشت نہیں ہے، گھاس ہے، اور شیر کو جبلی ہدایت دی ہے کہ اس کی غذا گھاس نہیں ہے، گوشت ہے۔ اسی طرح ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جبلی طور پر مخصوص عادات اور اطوار اور خصوصیات کا پابند کر دیا ہے۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے کہا تو پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی اگر ہم تمہارا یہ دعویٰ تسلیم کر لیتے ہیں کہ تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور تمہاری پیروی کرنے میں ہی ہدایت ہے اور نجات ہے، تو ہمارے آباء و اجداد جو پہلے فوت ہو چکے ہیں، ہماری کئی نسلیں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں، ان کے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا، ان تک تو ایسی کوئی دعوت پہنچی نہیں، وہ اسی طریقے سے فوت ہو گئے جسے تم گمراہی قرار دے رہے ہو۔ تو اب ان لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا فتویٰ ہے، ان کا کیا بنے گا؟ یہ بڑا ٹیڑھا سوال تھا اور بڑے حکیمانہ انداز میں جواب دینے کی ضرورت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا، قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب کے اندر ہے، لا یدل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ تو بھٹکتا ہے نہ ہی بھولتا ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس اللہ کی طرف سے دعوت لے کر کوئی رسول نہیں آیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ میرا رب ان لوگوں کے حالات سے خوب واقف ہے، نہ تو اس سے غلطی ہوتی ہے نہ ہی وہ بھولتا ہے، چنانچہ ان کے بارے میں وہ خود ہی مناسب فیصلہ کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ جواب دینے کے بعد پھر اپنی تقریر جاری رکھی۔ رب کا تعارف کروا رہے ہیں، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس پانی سے نکالے طرح طرح کے نباتات، کھاؤ تم خود بھی اور چراؤ اپنے مویشیوں کو بھی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور اسی میں سے ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر نکال لیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور ہم نے اس فرعون کو دکھا دیں اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے جادو کے بل پر ہمیں ہماری سرزمین سے نکال باہر کرو؟ تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو، تو معین کر لو ہمارے اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت مقرر، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے نہ تم کرنا، اور یہ مقابلہ ایک کھلے میدان میں ہوگا، یعنی کھلے میدان میں ہم سب جمع ہو جائیں گے، تم بھی اپنی نشانیاں پیش کرو، ہمارے جادوگر بھی اپنے جادو کے کمالات دکھائیں گے۔ فرعون کا خیال تھا کہ جو اس کے بلائے ہوئے جادوگر ہیں ان سے بہتر جادو کوئی دکھا ہی نہیں سکتا، تو وہ جو جادو دکھائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ باطل ثابت ہو جائے گا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن ہوگا۔ یہ ان کے ہاں کوئی تہوار ہوتا تھا جس کے سلسلے میں لوگ بڑی تعداد میں میدان میں جمع ہو کے جشن مناتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت سے کام لیتے ہوئے اسی تہوار کے اجتماع کو مقابلے کے لیے مخصوص کیا۔
اور یہ لوگ جمع کر لیے جائیں دن چڑھے۔ ضحیٰ کا وقت وہی ہے جس وقت ہم عیدین کے موقع پر نماز ادا کرتے ہیں، یعنی جب دھوپ ذرا سی اٹھ جاتی ہے اس وقت لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ فتولیٰ فرعون، تو اب فرعون نے رخ پھیرا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ طے ہو گیا تو فرعون نے اپنی پوری توجہ اس تیاری کے لیے مرکوز کر دی، چنانچہ اس نے اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کر لیے، پھر وہ مقابلے پر آ گیا۔ پوری مملکت سے اس نے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا اور پوری تیاری کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے میدان میں اترا تاکہ ثابت کر سکے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں خبردار کرتے ہوئے کہا، تمہاری بدبختی، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو کہ وہ تمہیں غارت کر دے کسی عذاب کے ذریعے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخری حجت کے طور پر انہیں خبردار کیا کہ دیکھو تم لوگ اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ معجزہ ہے۔ وقد خاب من افترا، یقیناً وہ ناکام ہوا جس کسی نے بھی اللہ پر جھوٹ گھڑا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجویٰ، تو وہ باہم جھگڑ پڑے اپنے اس معاملے میں اور پھر لگے چپکے مشورہ کرنے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست جادوگروں سے خطاب کیا تو جادوگر وقتی طور پہ مرعوب ہو گئے۔ نبوت کا رعب بھی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی جو خداداد وجاہت تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہم پہلے آیت نمبر 39 میں پڑھ چکے ہیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے اپنی طرف سے تم پر اپنی خاص محبت ڈال دی تھی۔ چنانچہ جادوگر یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر سنتے ہی مقابلے کا معاملہ ان میں متنازع ہو گیا، چنانچہ ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے باہم سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ دونوں جادوگر ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اپنے جادو کے زور سے اور تمہاری مثالی تہذیب کو برباد کر دیں۔ اب ظاہر ہے مختلف قسم کی آراء آ رہی تھیں، تو اب انہوں نے ان میں سے کچھ جادوگر جو ڈر گئے تھے تو دوسروں نے ان کو موٹیویٹ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہارا مثالی جو تہذیب و تمدن ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا، چنانچہ تم اکٹھی کرو اپنی ساری تدبیریں، اپنے وسائل اور ذرائع، پھر آؤ مقابلے میں صف باندھ کر، یعنی جو بھی مادی فنی وسائل بروئے کار لا سکتے ہو وہ لاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج کامیاب وہی رہے گا جو غالب آئے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو یا پھر ہم ہی پہلے ڈالنے والے بنتے ہیں، یعنی پہلی باری کون لے گا؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہل کرنے کی دعوت دے دی۔ فَإِذَا خِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو دفتن ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے ایسے نظر آنے لگیں گویا وہ دوڑ رہی ہیں، یعنی جادوگروں نے میدان میں رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی جو جادو کے اثر سے دیکھنے والوں کو سانپوں کی طرح بھاگتی دوڑتی نظر آ رہی تھیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف لاحق ہوا کہ جو معجزہ میرے پاس ہے اس نوعیت کی چیز تو جادوگروں نے دکھا بھی دی ہے، اب یہ سارے تماشائی تالیاں پیٹیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو گئی ہے، اور جو عظیم الشان مشن اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ سب خوف موسیٰ علیہ السلام کے دل سے اٹھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اب تم ذرا پھینکو اس عصا کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، یہ نگل جائے گا ان سب کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو بس ایک فریب ہے جادوگر کا، یعنی یہ جو میدان میں سانپوں کی صورت میں سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ عرف عام میں اس کو نظر بندی کہا جاتا ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتا چاہے کہیں سے بھی آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کے بعد جادوگر فوری طور پہ سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن دوسری طرف نہ فرعون پر کوئی اثر ہوا نہ اس کے درباریوں سمیت دوسرے لوگوں پر ہوا۔ اصل بات یہ تھی کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے تو یہی سمجھا کہ جادوگروں کا آپس میں مقابلہ ہے، تو بڑے جادوگر نے چھوٹے جادوگروں کو مات دے دی ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو جادوگر تھے جو اپنے فن کے ماہر تھے
وہ اپنے کمال فن کی انتہا سے بھی آگاہ تھے اور اس کی لمٹ سے بھی واقف تھے۔ جیسے آپ ایک سمجھیں کہ آج کے دور میں ایک جو طبیعیات کا ماہر ہے وہ خوب جانتا ہے کہ فزکس کے میدان میں اب تک کیا کیا ایجادات ہو چکی ہیں اور اس کے کمالات کی رسائی کہاں تک ہے۔ چنانچہ جادوگروں پر یہ حقیقت منکشف ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگی کہ نہ تو ان کے مد مقابل شخصیت کوئی جادوگر ہے، نہ ہی یہ اژدہا کسی جادوئی کرشمے کا کمال ہے۔ اس وجہ سے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بغیر ہل و حجت کے وہ ایک دم سے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، اور وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون نے کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہاں فرعون کا تکبر اور اس کا مخصوص شہنشاہانہ انداز نظر آتا ہے۔ جادوگروں کو ڈانٹ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے کہ تمہاری یہ جرت، تم لوگوں نے ماں بدولت کی اجازت کے بغیر موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کا اعلان بھی کر دیا، حالانکہ میری اجازت کے بغیر تو اس کے بارے میں تمہیں زبان بھی نہیں کھولنی چاہیے تھی۔ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یقیناً یہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ فرعون جو ہے وہ کس طرح سٹپٹا گیا ہے کہ پہلے خود ہی اپنے جادوگر بلائے، اب ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ تو تمہارا گرو ہے، یہ تمہارا استاد ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ جس طرح عزیز مصر کی بیوی نے اپنے خاوند کو دروازے پہ دیکھ کر یکدم پینترا بدلا تھا اور کہنے لگی کہ یوسف اس کی آبرو کے درپے ہوا تھا، اسی طرح فرعون نے جادوگروں کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگوں نے جو مقابلہ کیا وہ تو دکھاوا تھا، ٹوپی ڈرامہ تھا، یہ تو تمہارا استاد ہے، تم لوگوں نے اسی سے جادو سیکھ رکھا ہے، اندر سے تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو، تمہاری یہ شکست تم لوگوں کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے، اس طرح تم لوگوں نے مل ملا کے ہمارے خلاف بڑی سازش کی ہے۔ چنانچہ اس نے گرجتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دے کر لٹکا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور یقیناً تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دینے والا ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی تم لوگوں کو میرے اور موسیٰ علیہ السلام کے اختیار اور مرتبے کا فرق بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت سزا دے سکتا ہے اور کس کو بقا اور دوام حاصل ہے۔ انہوں نے کہا اب ہم تمہیں ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ اب ہمارے رب کی طرف سے ہم پر حق واضح ہو گیا ہے، حقیقت ہم پر کھل چکی ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہمارے لیے تیری مرضی اور منشا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو نے کرنا ہے کر لے، جو سزا دینا چاہتا ہے دے لے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن ہم جس حق پر ایمان لائے ہیں اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو کیا کرے گا؟ تو فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کا، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ کیا کر لے گا؟ اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں مار دے گا، تو مرنا تو ہم نے ہے ہی، اگر ہم کل کی بجائے آج مر جائیں گے تو ہمارے لیے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم نے تو اپنے رب کو مان لیا ہے۔ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو اور اس جادو کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ تیرے مجبور کرنے پر ہم نے اپنے جادو کے بل پر اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ کرنے کی جو جسارت کی، ہم اپنے رب سے اس جرم کی معافی مانگتے ہیں۔ ان جادوگروں سے تو یہی کہا گیا تھا کہ تمہیں بہت بڑے جادوگر کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی باروب شخصیت سے مروب ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور مقابلہ کرنے کے بارے میں بھی تذبذب کا شکار ہوئے۔ قبل ازیں آیت نمبر 62 میں ہم ان کی جھلک دیکھ چکے ہیں۔ اب جادوگروں کے اس اقراری بیان سے مزید واضح ہو گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لینے اور آپ کی تقریر سن لینے کے بعد آپ سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بالآخر فرعون کے مجبور کرنے پر وہ اس پر آمادہ ہوئے۔ تو اب انہوں نے کہا واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ حق کو قبول کر لینے اور اللہ پر ایمان لا چکنے کے بعد
اب ہم پر یہ حقیقت کھل چکی ہے کہ بقا اور دوام صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے اور اسی کا رستہ سب سے بہتر رستہ ہے۔